کنڈے کی حقیقت، کنڈے پر بہت زیادہ بدگمانی پائی جاتی اور یہ کہا جاتا ہے معاذ اللہ یہ کسی صحابی کے وصال کے نعم البدل ہم کنڈے دیتے ہیں، گویا معاذ اللہ ہم کسی صحابی کے وفات، پتہ کسی کو نہیں. یہ اندر کی بات میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں نا. کنڈے معروف معنوں میں سمجھ لیں کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کسی برتن میں کھانا تیار کرتے. ہوا یہ کہ بر صغیر میں ایک چھوٹی سی مٹی کی پیالی ہوتی تھی جس کو آپ وہ کوری کہہ لیں، اس میں کھیر بنا دیتے تھے اور صبح کیونکہ بہت زیادہ رواج تھا ختم شریف کا پہلے زمانے میں، جمعرات آنی تو ختم دے دینا، جمعہ آنا تو ختم دے دینا، حلوہ نان پکا دینا، کھیر پکا دینا. اب تو ہماری قوم ہی کنجوس ہو گئی ہے اور جتنی کنجوس ہوئی ہے آپ اندازہ کر رہے ہیں اللہ کی شان کہ اتنی رحمت ان کے گھروں سے نکل گئی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ سارا شادی پر ہمارا زور ہوتا ہے اور کوئی ایسی ڈش نہیں ہوتی جو ہم اپنے بیٹے یا بچوں کی شادی پر تیار نہ کرتے. یہ ایسے ہی ہے میری بات ہے جی. جب آپ نے اللہ کے رسول کے لیے یہ کام نہیں کرنا تو پھر برکت ایسے تو نہیں آئے گی نا. برکت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ اور اللہ کے رسول کو دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہم پت کب دیتے ہیں؟ بچہ بیمار ہو جائے تب دیں گے، بہو بیمار ہو جائے تب دیں گے، میاں بیمار ہو جائے تب دیں گے. بچہ نہیں ہوتا تو پیسوں کی بہار لگ جاتی، بس جی آپ دعا کریں، پیسے ہی پیسے. بچہ بیمار ہو تو پیسے نکلیں گے، میاں بیمار ہو پیسے نکلیں گے، اولاد بیمار ہو پیسے نکلیں گے. بچے کی شادی کی ڈیٹ کنفرم ہو جائے تو بچہ بیمار ہو جائے تو ایک دیگ چھوڑ کے 10 دیگیں دیتے ہیں میلاد پر، اور حضور کے نام پر دینا پڑ جائے تو سوال کرتے جی جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. ہم لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں کانسیپٹ بڑا غلط رکھا. میں نے اچھا مناسب سمجھا کہ آپ کو سمجھا. اب آپ دیکھیں جب آپ بازار جاتے ہیں کوئی چیز لینے جاتے ہیں، دہی لینے جاتے ہیں تو دہی کس میں وہ بناتے ہیں؟ حلوائی بولے نا، کنڈے میں. تب کنڈے حلال ہیں. یہ جو کہتے ہیں آپ کنڈے میں ختم، ایک کنڈا لے کے آپ گھر میں آتے ہیں بچے کی شادی پر، آپ دیگ میں وہ کنڈے کی دہی ڈال دیتے ہیں تب دہی حلال ہو جاتی ہے. تو کس میں بنی؟ کنڈے میں، پرات میں. تو شرم کا مقام نہیں کہ آپ کنڈے کا لفظ حضور کی آل پہ لا کے بدنام کریں کہ جی آدھی رات کو دینا چاہیے، پتہ نہیں لگنا چاہیے، خبر نہیں ہونی چاہیے. تو ختم خبر دے کے دیتے ہیں یا بے خبری میں دیتے ہیں؟ آپ سارے انتظام شادی کے ڈھول بجا کے پورے محلے کو وقت ڈال کے کریں اور حضور کی آل کا ذکر آ جائے تو ہر شے چھپا کے کریں. یہ بے ایمانی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں شادی ہوتی، بولیے لائٹنگ کرتے ہیں؟ اونچا بول رہے، میں کون سا آپ کی لائٹنگ چھین رہا ہوں. لائٹنگ کرتے ہیں، مہندی کرتے ہیں، مہندی بھلے آرام ہے کرتے ہیں نا. محلے دار سوتے ہیں آپ کی مہندی کے دف پر، ڈھول پر، بینڈ باجے پر. آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ محلے دار ہیں؟ آپ اس کو ایک ہی بجے اوپر ساؤنڈ لگا کے کہتے اللہ نہ سونا تو نہ سون دینا. ایسے ہی ہے نا؟ بولے نا. جب ایسے ہے تو حضور کی اولاد کے لیے ختم دینے پر کیا اعتراض ہے؟ آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں. ایک شخص بیان کرتا ہے یہ واقعہ آپ کے ملک کا. وہ کہتا میں کسی جگہ گیا تو وہاں جا کے نا مجھے ایک حضرت صاحب سے خطاب کر رہے تھے. خطاب کرتے کرتے اس نے واقعہ سنایا کہ حضرت سیدہ کائنات صلوات اللہ وسلام علیہ کے پاس صحابہ کرام آتے تھے. کوئی کام کروانا ہوتا تو سیدہ کائنات کی بارگاہ میں التجا بھیج دیتے کہ آپ ابا جان چارج کر دیں، ہمارا یہ کام کروا دیں، کیونکہ ہماری بات اتنی نہیں ہے جتنی آپ کی نسبتوں اور آپ کا تعلق کی بات ہے. وہ کہتے یہ واقعہ میں نے سن لیا تو میرے دل میں بڑی بات آئی کہ یہ بات تو کر دی. وہ کہتے ہیں میں اس مسجد میں تھا، نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، تو میں نے کچھ نفل سیدہ کائنات کے نام پہ پڑھے، حضرت فاطمہ الزہرا کے نام پر پڑھے. جب پڑھ لیے تو میں نے کہا باری تعالیٰ پتہ کوئی نہیں ہے کہ یہ حضرت صاحب نے بات صحیح کی ہے یا غلط کی، مگر اتنی بات طے ہے کہ تیرے رسول کی لخت جگر تیرے رسول کے ساتھ اور تیرے رسول کا اس لخت جگر کے ساتھ پیار بڑا تھا. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا
اب انہوں نے کہا جی نفل پڑھے. میں نے کہا باری تعالیٰ یہ نفل نذرانہ ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں, میرے یہ نفل نذرانہ ہے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں, تو میرا سوال اور میری التجا سیدہ کائنات کے پاس یہ پہنچا دے کہ میں روحانی طور پہ بڑا پریشان ہوں, تو مجھے روحانی رہنمائی چاہیے. دعا کی, چلا گیا. وہ کہتے ہیں میں بھول گیا واقعہ, یہ واقعہ نفل پڑھنے کا, حضرت سیدہ کائنات کو نذرانہ پیش کرنے کا میں بھول گیا. کچھ عرصہ کے بعد کسی ملک سے مجھے خط آیا میری بابی کا, خط ادھر سے آیا, وہ نئی نئی مسلمان ہوئی تھی, انہوں نے خط بھیجا اور میری طرف, میرے کسی عزیز کی طرف خط بھیجا, اور ساتھ ہی اس خط میں میرا ذکر تھا. اس میں 6-7 ماہ کے بعد خط آیا. آپ کہتے ہیں دعا جلدی قبول. اب دیکھیں عمل نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ کیا ہو, اللہ صلہ دنیا میں دے دیتا. وہ کہتے خط آیا, تو خط میں میری جو عزیزہ تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ فلاں صاحب کو کہہ دو کہ مجھے خواب آیا تھا. خط لکھنے والی بھابی کہتی کہ اسے کہو کہ مجھے آیا تھا خواب, اور خواب میں حضرت سیدہ کائنات کی مجھے زیارت ہوئی ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کو کہو کہ جو تم نے ہمیں درخواست پیش کی نا, جو تم نے میرے نام پر پیش کی تھی, میں نے اپنے بابا جان سے اس کی منظوری کرا دی ہے. لوگ عورتیں پوچھتی ہیں جی کہ نفل کس طرح پڑھنے چاہیے. نفل اس طرح پڑھے کہ سیدہ کائنات سمیت حضور کے ہر آل کے لیے نفل پڑھا کر. وہ بڑے سخیاں لاج رکھ لیتے, لہذا کنڈے پر بڑا طنز کیا جاتا. معاذ اللہ. یاد رکھیں نیت آپ کی ہونی چاہیے, نیت آپ کی ہونی چاہیے. آپ کی نیت کیا ہے؟ آل نبی کی بارگاہ میں ایصال ثواب, آل نبی کی بارگاہ میں آپ اپنے والدین کو بخشیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو بخشیں, نذرانہ پیش کریں. یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نام پر ختم دیا جاتا ہے, اور دیتے تھے وہ کنڈے میں. کنڈے کی بات ہی ختم ہو گئی, نکل گئی. اب کون کنڈے کی بات کرتا؟ اب کسی کا ویسے ایمان خراب کرنا ہو, فتنہ پروری کرنی ہو, تو کہتے جی کنڈا جائز ہے کہ نہیں جائز. اسے کہیں جی کنڈے میں اگر زردہ آ جائے تو تمہارے لیے حلال ہے, مصطفیٰ کی آل کا سلام آ جائے تو تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے. بھائی شاد جی کا زردہ آ جائے, زردہ آ جائے لنگر میں, تو اس وقت کنڈا آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ اندر رکھوا. اسی کنڈے میں حلیم آ جائے اور آپ کو بھوک لگی ہو, 5 عورتیں بیٹھ جائیں نان لے کے, تو تب کنڈا حلال ہو جاتا. لہذا کنڈے کی تعریف سمجھ لیں. یہ امام جعفر الصادق کے نام پر نذرانہ پیش کیا جاتا ہے آپ کو ایصال ثواب کا. اب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کنڈے میں دیں, نہیں. اس زمانے میں ہوتے ہی یہ برتن تھے, لوگ اس کو لا کے رکھ دیتے تھے. جیسے آج آپ کے سامنے دیگیں آتی, شادی ہوتے آپ کیا پوچھتے ہیں؟ دیگاں کا بندوبست ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہ دیگیں حلال ہیں. آپ برتھ ڈے پہ کیا منگاتے ہیں؟ اونچا بولیں جی, اونچا بولیں نا. میں نہیں مانگتا آپ سے کیک, آپ بول لیں صحیح. برتھ ڈے پہ کیا منگاتے ہیں؟ سارے بولیں کیا منگاتے ہیں. کوئی عورت ہاتھ کھڑا کرے کہ یہ برتھ ڈے پہ کیک نہیں منگاتے. کبھی کسی نے پوچھا کہ برتھ ڈے پہ کیک لانا قرآن یا حدیث میں ہے؟ یہ رواج ہے ہر زمانے کا. آقا دو جہاں علیہ السلام کے زمانے میں جو میٹھی چیز بنتی تھی وہ بنتی تھی کھجور کی یا دلیا, اس میں شہد ڈالا جاتا تھا, اس وقت وہ حلوہ ہوتا تھا. اب آج آپ کو یہ کھانے پہ انگلی رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ تھا. ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, ضروریات الگ ہوتی ہیں, طریقے الگ ہوتے ہیں, مقصد ایک ہوتا. اب آپ جو کھانا گھر میں تیار کرتی, حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں. لہذا جو شخص حضور کی آل کے نام پر نذرانہ دیتا ہے یا ختم شریف دیتا ہے, سنت ہے, جائز ہے, حلال ہے, مباح ہے, حرام کا ایک جز بھی اس میں شامل نہیں. اب میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ چلے جائیں, کوئی ایسی جاہلانہ داڑیاں رکھی ہیں, وہ کیا کہیں گے جی ختم دینا حرام ہے. چلو اتنی بات پکڑ لو, کون سی آیت میں لکھا ختم دینا حرام ہے؟
پہلے تو لفظ ختم نکالے. 8واں پارا, کون سا پارا؟ 8واں. رب ذوالجلال نے فرمایا جو شے کھانی ہو اس پر میرا ذکر کیا کرو. فَكُلُوا, میں آج بھی پڑھ دوں, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, کھاؤ اس میں سے. یا اللہ کس میں سے؟ فرمایا جس پر میرا ذکر کیا گیا. یہ کون سی آیت میں ہے کہ اس پر ذکر قرآن کا جائز ہے, اس میں حرام ہے معاذ اللہ؟ او خدا کا ذکر, وہ حرام کیسے؟ اتنا ظلم. دنیا میں کوئی مسلک والا پکڑ لیں, وہ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع نہیں کرتا. آپ کہتے کھانا حرام ہو جاتا. پہلے بتائیں کہ کون سی آیت کہتی کھانا حرام ہو جاتا؟ وہاں تو اللہ نے ہر شے پر حکم دیا, جب کھانا تب پڑھنا. اور آقا نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کوئی نیک کام شروع کرنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کا نام لیا کرے. کس کا نام لے؟ اللہ کا. تو اللہ کا نام کے بے برکتی ہوتی. اللہ کے نام کے صدقے جس مقام پر, جگہ پر, خوراک پر, غذا حلال, اس پر آپ نام لے, اللہ پاک اس کی بے برکتی دور کر دیتا ہے اور اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اور آقا دو جان خود ایصال ثواب کیا, خود آپ نے پڑھ کر ایصال ثواب کیا. لہذا کسی بھی چیز میں حضور کی آل پر ثواب کے لیے کوئی چیز آپ پکائیں, کسی چیز میں پکائیں اور اس کو کھلائیں. اب آپ دیکھیں, اور جی ختم دینا حرام, کیا کہتے ہیں؟ ختم دینا حرام. اور جی اللہ کے علاوہ آپ یہ بتائیں, یہ جو آپ کا گھر ہے, گھر کبھی کوئی ایسا مالک سنا, کوئی مالک مثلا آپ کے جتنے بڑے بڑے آپ کو پوچھیں یہ کس کا گھر ہے, تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بولے نا, میرا. کس کا گھر ہے؟ میرا. اس وقت اللہ کی ضرورت ہوتا. بکرا لے تو حرام, او جی بکرے پر فلاں پیر صاحب کا نام حرام ہو گیا, تو گھر کیسے حلال ہوگا؟ گھر بھی اللہ کا. آپ کہتے ہیں یہ میاں, بولیے میرا, بولیے میاں, چلو میاں چھوڑ دے, بندہ, اس سے تو آپ کو خطرہ نہیں. کس کا بندہ؟ سارے ولی پیٹ گیا اللہ کے بندے, تو ہی سارے اللہ کے بندے ہو. نہیں جی میرا بندہ. مولوی صاحب کا بندہ, تو مولوی صاحب کا شرک ٹھیک رہتا. اور جب کہیں جی کہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کے ولی کا بندہ, بکرا آپ قربانی کا جب لیتے ہیں بکرا, تو گھر میں آپ باندھ دیں, مثلا فلاں صاحب کا, میں ایسے نام نہیں لیتا, فلاں صاحب کا بکرا کھل جائے, بکرا کھول کے باہر نکل جائے, پیچھے پیچھے بچے آپ کے جاتے ہیں, آگے آگے بکرا, تو بچے کیا کہتے ہیں؟ کتا بکرا؟ اب پھڑی رہی, اب میرا بکرا. مثلا آپ میں سے کوئی باجی چلی جائے, داغ چکتی ہوں, اور بھاگتی بھاگی ہماری اماں جی چلی جائیں, وہ پترا پھڑی میرا بکرا. کس کا بکرا؟ بولے نا میرا. تب شرک نہیں ہے. یہ بڑا سیانا شرک ہے. آپ کی اپنے اوپر کوئی چیز آئے تو شرک نہیں. بکرا میرا, بیوی میری, بچے میرے, ٹبر میرا, گھر میرا, گاڑی میری, کائنات ساری آپ کی. اور جب کہیں جی یہ بکرا میں نے ان کے لیے لیا ہے, ذبح کروں گا, لوگوں کو کھلاؤں گا اور ثواب ان کو جائے گا, شرک ہو جاتا. یہ کون سی آیت ہے؟ ایسی ڈکوس لے کہ آپ منبر رسول پر بیٹھ کر وہ بات کریں اور ساتھ ہی کہیں جی شرک ہے بہت بڑا گناہ. قرآن میں ایسی آیت ہی کون. لہذا ختم دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سن لیں, سنت ہے, سنت ہے, سنت ہے. جو کہ حرام ہے اس کو پیار سے بٹھا لیں, اس جگہ جی حرام کی دلیل لائیں کہ اللہ نے کہا یہ نہیں دینا, یا اللہ کے رسول نے کہا. 11ویں دینا اچھا عمل ہے, ثواب ہے. میلاد اللہ نے خود کیا, میلاد ثواب ہے. ختم پڑھ کے کسی میت کو, وفات شدہ کو ایصال ثواب کرنا, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں. عورتوں نے پوچھا, مردوں نے پوچھا کہ حضور ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں, عمل ہم کریں. جملے سنیں, آقا عمل ہم کریں. ایک خاتون نے پوچھا اور ایک آدمی نے پوچھا, دونوں کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا. دونوں نے پوچھا حضور اگر ہم صدقہ کریں یا نیک عمل کریں, ماں ہماری قبر میں, ماں ہماری قبر میں, تو آقا کام ہم کریں, عمل ہم کریں,
صلہ انہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، کام تمہارا، اجر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ خدا جانے ہی کون سی حدیثیں جو آیتیں کافروں پر نازل ہوئی کہ کافر یہ کرتے ہیں، تم بچ کے رہنا۔ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا توحید کیا ہوتی ہے، اور افسوس ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرتے۔ کئی بار کہتے ہیں جی کہ مردے سنتے کوئی نہیں، چلو یہی ختم کر لو۔ مردہ سنتا نہیں ہے۔ قرآن پر یہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ کیا جملہ کہا؟ وہ زندہ ہیں۔ ہم ابھی زندہ، تو رب ذوالجلال نے ابھی ساری اجتماعی قیامت نہیں آئی تو کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا وہ زندہ ہوں گے، نہیں، کیا فرمایا؟ وہ زندہ ہیں۔ یعنی اے زندگی گزارنے والوں، جو میری راہ میں میری محبت میں شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، وہ مردہ نہیں ہے، مت ان کو مردہ کہو۔ یا اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا وہ اب بھی زندہ ہیں۔ اور ٹی وی پر بتایا جاتا جی بڑے بڑے وہ جی قیامت کے دن زندہ ہوں گے، قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت پڑھیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا لوگوں جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں، قتل کر دیا جائیں، مت ان کے بارے میں گمان کرو وہ قتل کر دیے گئے، شہید مر گئے، نہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ، یہاں بھی فرمایا بلکہ وہ کیا ہیں؟ بولیے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور نہ صرف زندہ ہیں بلکہ رب کا عطا کردہ رزق بھی ان کو مل رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ تو جو قبر میں جاتا وہ قبر میں جاتے ہی زندہ ہو جاتا، پہلے وہ دنیا میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کی روح زندہ ہوتی۔ اور قرآن نے کہہ دیا یہ دو آیتیں پڑھی وَلَا تَقُولُوا، سورہ بقرہ کی، لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو میری راہ میں مر جائیں مت ان کو مردہ کہو، وہ زندہ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مگر ان کی زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور دوسری آیت کیا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں شہید ہو جائیں مت ان کے بارے میں گمان کرو مردہ، بل احیاء، زندہ، عند ربہم یرزقون، رب کے پاس زندہ ہے، رزق ملتا ہے، رزق کھاتے ہیں، مگر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ دو۔ آگے چلیں، آگے اللہ پاک نے فرمایا، اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ مردہ زندہ کا مسئلہ کیا۔ آپ اس وقت زندہ، جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے تو قرآن کہتا ہے کہ تم پیدائش سے پہلے مردہ تھے۔ کیا تھے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم پیدائش سے پہلے مردہ تھے۔ کنتم امواتا، تم تھے مگر مردہ، فاحیاکم، پھر تمہیں اس نے زندہ کیا۔ اب ہم زندہ ہو گئے۔ اب بتائیے زندگی نے موت کو ختم کر دیا، موت پہلے اور زندگی بعد میں، یہ ترتیب سمجھ لیں، کوئی آپ کو قابو نہیں کر سکے گا۔ اب یہ بتائیں موت گزر گئی ایک، اب کیا ہے؟ زندگی۔ اب ایک موت آ گئی اور ایک زندگی آ گئی۔ آگے پڑھیے ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے ایک وہ موت تھی، جب پیدا ہو گئے یہ زندگی ہو گئی، موت بھی ایک اور زندگی بھی ایک۔ اب آگے چلیں ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ اب کتنی موت ہو گئی؟ کتنی موتیں ہو گئی؟ دو۔ پہلے موت رکھی پھر زندگی، ختم، پھر موت دے گا، پھر کیا دے گا؟ موت۔ آگے کیا فرمایا؟ ثم یحییکم، آقا نے فرمایا بس تمہیں لوگ مردہ سمجھ کے قبر میں دفن کرائیں گے، ادھر دفن کر کے ابھی پلٹے نہ تھے، اللہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ ثم یحییکم، جیسے ہی مردے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اوپر سے بند کی جاتی، مردہ یحییکم، زندہ ہو جاتا۔ اب بتائیے کتنا وقت لگا موت؟ اب ذرا دیکھیں، پہلی موت
اس کو ختم کیا پہلی زندگی نے، اور دوسری موت جو قبر میں آپ چلے گئے تو اب اس کو ختم کر دیا دوسری زندگی نے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ آگے زندہ ہوں گے، نہیں، فرمایا ثم یحییکم، تمہیں پھر زندہ کر دے گا۔ اب اگلی بات مجھے آپ بتائیں، سوال قبر میں ہوں گے یا آگے ہوں گے؟ حدیثوں میں ہے نا سوال کہاں ہوں گے؟ قبر میں۔ تو قبر میں کس سے سوال ہوگا؟ مردہ سے یا زندہ سے؟ جو مرا ہوا، مولوی صاحب جب پوچھیں کہ خدا کا خوف کریں، جو مرا ہوا اس سے سوال کیسے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص قبر میں ڈالا جاتا اسی وقت اس سے سوال ہوتے ہیں، اسی وقت اس سے سوال ہوتے ہیں۔ تو جب سوال اس وقت ہوتے ہیں تو سوال تب ہی ہوں گے نا جب وہ مردہ زندہ ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں، زندگی ختم ہوئی، موت آئی تو آپ قبر میں آ گئے، تو قبر میں آتے ہی آپ کو اللہ نے زندگی دے دی۔ اب زندگی دی، ساتھ ہی اللہ پاک نے آپ کو موقع دے دیا آمنہ کے لال کے دیدار کا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے دیدار کر لیا تو اب زندہ کہاں ہوئے؟ ذرا اونچا بولیے۔ قبر میں۔ اونچا بولیں، کہاں زندہ ہوئے؟ قبر میں۔ پھر بولیے، کہاں زندہ ہوئے؟ قبر میں۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، موت نہیں۔ کارانا نے چکنا دونوں منجی تو چوک کے وچ سٹنا تو نال ہی تہاڈی اکھ کھل جانی قبر سے، اور آنکھ کھلتے ساتھ ہی جو چہرہ نظر آئے گا وہ آمنہ کے لال کا ہوگا۔ گھبراہٹ کیسی؟ کوئی خاندان کا بندہ آپ کو ملنے کی نہیں آیا تو کیا ہوا؟ مصطفیٰ جو آ گئے۔ اب آقا نے فرمایا یسمع قرع نعالہم، فرمایا مردہ قبر میں ہوتا، بخاری کے الفاظ، بخاری کے، مسلم کے، کل حدیثوں کے یہ جملے میں پڑھ رہا ہوں۔ یسمع قرع نعالہم، فرمایا جب تم مردہ دفن کرنے جاتے ہو تو اس کی زندگی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب تم قبر میں رکھتے ہو، قبر بند کرتے ہو، تمہارے بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اب آپ بتائیں، مولوی صاحب کہتے ہیں مردہ سنتا نہیں، جانتا نہیں، تو سوال کے جواب دینے تو سنے گا تو سوال کے جواب دے گا۔ اب بتائیں، مصطفیٰ کہے کہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور حضرت صاحب کہتے ہیں مردہ زندہ نہیں ہوتا۔ حضور فرمائے مردہ تمہارے قدموں سے لگی جوتیوں کی آواز قبر میں بیٹھ کے سن رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیں کس کی مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے یا حضرت صاحب کی مانیں گے؟ حضور فرماتے ہیں مردہ قبر میں، بابا زندہ، اور پھر 3 سوال ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں بعض لوگوں سے 1 سوال ہوتا ہے، بعض سے 3 ہوتے ہیں، بعض سے ہوتے ہی کوئی نہیں۔ جو جمعے کو وفات پا جائے، بیماری میں وفات پا جائے، کسی اور مرض میں وفات پا جائے، تو اس کی وفات میں کیونکہ تکلیفیں بڑی ہوتی ہیں، حساب نہیں ہوتا۔ سورہ ملک پڑھنے والا اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت میں رکھتا، اس کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت میں رکھتا۔ تو اتنی بات تو آپ سمجھ گئے نا کہ انسان قبر میں جاتے ہی زندہ ہو جاتا، اور یہ زندہ مسلمان بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی۔ اب اگلی بات جس پر آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی قبر میں زندہ نہیں ہوتا بلکہ قبر میں پڑا رہتا ہے، مردہ ہوتا ہے، جب قیامت آئے گی تب زندہ ہوگا۔ جب قیامت آئے گی میدان محشر میں زندہ ہوگا۔ اب حدیث کے الفاظ پڑھی، قرآن پاک پہلے پڑھیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر قبر میں تمہیں لوگ مردہ سمجھ کے چھوڑ آئیں گے، ادھر چھوڑ کے آئیں گے، ادھر اللہ پاک تمہیں قبر میں زندگی دے دے گا۔ اب جب قبر میں زندگی ملی، 2 موتیں بھی جمع ہو گئیں اور 2 زندگیاں بھی جمع ہو گئیں، موت بھی مکمل، زندگی بھی مکمل۔ اب آگے فرمایا ثم الیہ ترجعون، جب قبر میں تم زندہ ہو جاؤ گے اب تمہیں موت نہیں آنی، اب یہاں سے تم نے اٹھ کے مولا کی طرف چلے جانا۔ اس کے لیے سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو مردے اٹھ کر کہیں گے کس نے مجھے اٹھایا؟ تو کہا جائے گا یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں حساب کتاب ہوتا، سوال جواب ہوتے ہیں، ترمذی شریف میں ہے، ترمذی میں جب سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ شخصیت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے سامنے۔ اب کیسے؟ یا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اور حضور کا جلوہ دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھ یہ تیرے سامنے ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔
یہ میں اکثر اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ ساری عمر آپ نے گزاری اور آپ سے پوچھا جائے گا 10 بیوی ساری عمر اس مصطفیٰ کی زلفوں کے بارے میں، چہرے کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کبھی اولاد کو سنایا؟ اب بتا، بند قبر ہے، بھاگ نہیں سکتے، اب بتا اپنی اولاد کو، اہل عیال کو، خاندان کو، بیوی بچوں کو کیا سنایا کرتا تھا کہ زلفوں والا کوئی تھا کہ نہیں؟ ہماری عورتوں میں سے کتنی ہیں جو حضور کی باتیں کرتی، لڑائی، مار کٹائی، وڈ کسائی، بس۔ کوئی ایسی عورت اگر کوئی اللہ نبی کی بات شروع کر دے، وہ جو 5 بیٹھی ہے تو وہ بھی کسی حل پڑتی، چھاڑ نہیں چھاڑ ہون ہور کے موضوع کرنے لگ گئی۔ آقا فرماتے جس مجلس میں ساری زندگی تمہاری باتیں دنیا کی ہوتی رہی، قیامت کے دن یہ میری امتی چیخیں گے، روئیں گے، مگر نقصان کا ازالہ نہیں ہوگا، کیونکہ قیامت کام ہو چکی۔ ہوتی نا، لائٹ چلی جائے تو آپ باغ کے کمرے سے باہر آ جاتی، بند قبر میں تو لائٹ بھی نہیں ہونی، کہاں جائیں گے آپ؟ لہذا قبر کے بارے میں اور ختم کے بارے میں یاد رکھیں، آپ جو ختم پڑھتی، جس کے نام پر پڑھتی، اللہ پاک اس کا اجر اس کو عطا کرتا، اجر سے کسی کو معروم نہیں کرتا۔ 2 باتیں ہمیشہ بیٹے یاد رکھیں، 2 بات۔ نمبر 1، اللہ دعا رد کرتا ہی نہیں۔ بولیے، اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ ہر بندہ فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، سیاہکار ہو، خطا کار ہو، جب وہ دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا کی لاج رکھ لیتا۔ یہ نہ سوچا کرے دعا قبول نہیں ہوئی۔ اور دوسری شے، اللہ درود پاک ہر بندے کا قبول کرتا ہے، وہ بھی رد نہیں کرتا۔ بیٹا لنگر دے دیں۔ عورت پلا مرد ناکار ہوئے تو ختم دے سکتی جی، مرد کار نہ ہوئے مرد ہوئے انہیں بخا کے ختم دیو، مرد نہ ہوئے تو ان کو لکا کے بھی ختم دیو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنے گھر میں یا کسی کو کوئی نیک شے، نیکی کے لیے گھر میں کوئی نیک کام کرتی ہے یا کسی کو صدقہ کرتی ہے یا کوئی شے دے دیتی کوئی عورت، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے اجر میں اس کے میاں کو بھی دگنا اجر عطا کرتا۔ سمجھ گئے نا؟ تو عورت گھر میں ختم دے، باہر ختم دے، اس کی کوئی ایسی کوئی دلیل نہیں۔ لہٰذا امام جعفر الصادق کے کنڈے کا ختم کہہ لیں، نیاز کہہ لیں، نذرانہ کہہ لیں، جس نے ختم دینا اور جو ختم کی آیات صراحتاً میں نے آپ کو بتا دی، ہر وہ شے جو کھانے والی ہو اس پر اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ختم۔ آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کسی کے نام پر لے کے آتے ہیں تو ذبح اللہ کے ہی نام سے کرنا۔ ایک مسلمان اتنی بڑی جرت نہیں کر سکتا معاذ اللہ ختم حرام ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ بات سمجھ گئے؟ لہذا اس ماہ مبارکہ میں امام جعفر الصادق یا حضور کی آل کے نام پر ختم دینا سنت ہے، اصال ثواب کرنا سنت ہے، اور حضور کی آل کے تو ہر لمحے آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ ذرا تحیات پڑھیں، اللہم، یہ جب عطیات پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ عطیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، یہ پڑھ لیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ اس محمد کی ذات مقدسہ پر اور محمد کی آل پر درود و سلام۔ اللہ نے ایسا ختم فٹ کیا کہ کوئی مانے نہ مانے نماز میں ماننا ہی پڑتا۔ کوئی کہے جی ختم پہنچتا نہیں، اللہ پاک فرماتا ختم پہنچانا میرا کام ہے، تیرا نہیں، تیرا کام ہے پڑھنا، میرا کام ہے پہنچانا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول کرے۔ مجھے کیونکہ جلدی ہے، معذرت، تو لنگر دے دیں۔ شب برات کے لیے یہ جو سن رہے ہیں میں ان سے بھی پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آقا کے لیے آپ کی ہمت، آپ کا پیار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات
اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالیٰ ہمارے رانا احسن صاحب نے جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے ڈسپنسری کے لیے، ان کی والدہ ماجدہ نے کہا تھا کہ نام لے کے دعا مانگنی، تو رانا احسن صاحب کے لیے اللہ پاک ان کی زندگی میں شادی کا اہتمام فرما دے، ان کے رشتے کی رکاوٹیں دور فرما دے۔ جتنی ماں بہنیں بیٹیاں باری تعالیٰ سب نے اس ادارے کے لیے، میلاد کے لیے ایک ایک ذرہ دیا۔ مولا آج کے اس اجتماع میں ہماری باجی جو عمرہ کر کے آئیں، جنہوں نے آج جتنی خواتین بیٹھی ہیں اور جو سن رہے ہیں جو نہیں آ سکے، سب کو عمرے کا گفٹ دیا اور مکہ اور مدینہ طیبہ کی گفٹ سے نوازا، ان کو مبارک پانی سے نوازا، آقا کے لعاب دہن والے پانی سے نوازا۔ مولا یہ جتنی بیٹیاں بہنیں بیٹھی سب کو مدینہ کا دیدار نصیب فرما، سب کو شہر مدینہ کی ہوائیں نصیب فرما، ان کو آفات، حادثات، بلیات، ذلت، خوف، وحشت سے محفوظ فرما، ہر ظاہری اور باطنی مصیبتوں سے محفوظ فرما، ان کی زندگی کو اپنا لطف و کرم نصیب فرما، ہر کے مال، جان، اولاد، دین دنیا میں رحمت، لطف اور کرم نصیب فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے اجتماعات میں برکت دے، جو ماں، جو بہن، جو بیٹی حضور کی محفل کے لیے دے رہی ہے مولا، اس کے گھر میں، مال میں، جان میں، اولاد میں خیرات کی، برکات کی، ایک رحمت کی ایسی بہار پیدا فرما کہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں دینے والی بن جائیں، نوازنے والی بن جائیں، عطا کرنے والی بن جائیں۔ مولا ہر بیماری سے بچا، ہر وحشت سے بچا، ہر ذلت سے بچا۔ جن ماں بہنوں بیٹیوں نے بالخصوص مجھے دعاؤں کے لیے کہا، مولا ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ گھر میں بیوی بچوں کے معاملات میں ہے تلخی ہے، مولا ان کے معاملات کی تلخیاں دور فرما، کنجوسی دور فرما۔ ہمارے میلاد میں جن ماں بہن بیٹیوں کی یہاں آمد ہوتی مگر ان کے شوہران محترم ان کے لیے مسائل کھڑے نہیں کرتے، اجازت دے دیتی، مولا ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اور جو لوگ حضور کی مجلس کے لیے، محفل کے لیے وقت نہیں دیتے، اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، مولا ان کی زندگی میں بھی رحمتوں کا نزول فرما، ان کی زندگی کو رحمتوں سے فیضیاب فرما۔ بچوں کے امتحانات میں کامیابی کا امران عطا فرما۔ ہماری ماں جی جو ہر بار عمرے پہ جاتے رہی ہیں، اور وہ بیٹی جن کی والدہ ماجدہ کی حال میں ڈیتھ ہوئی، مولا سب پر لطف و کرم فرما۔ ماں جی جو دل کے مریض ہیں، جتنے بھی دل کے مریض ہیں، جسم کے ہر عضو کے امراض کا شکار ہیں، مولا اپنی رحمتوں کا سمندر عطا فرما، کرم کا سمندر عطا فرما، عنایات کا سمندر عطا فرما۔ مولا ہماری ان بیٹیوں پر کبھی خوف نہ آئے، وحشت نہ آئے، بدنامی نہ آئے، آفات و حادثات نہ آئیں، مولا ان کی زندگی کو رحمت سے مالا مال فرما۔ ہماری ایک باجی جن کے گھر کا نقصان ہوا، مولا ان کے ظاہری اور باطنی نقصان کی تکمیل فرما، ان کے ظاہری اور باطنی نقصان کا ازالہ فرما۔ دنیا سے جو رخصت ہو گئے ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ مولا جو دور بیٹھے جن کی دعائیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعائیں تیرے حضور پیش ہیں، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کے مال جان اولاد میں خیرات کی، برکات کی اور ایک عجیب کیفیت عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سَيِّدِنَا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بند کر۔